نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے عاملوں کے چکر لگانا، حکیموں کے چکر لگانا، ڈاکٹروں کے چکر لگانا اور دعائیں کرنا اور وظائف پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بڑی لگن اور بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے یہاں بھی کوئی ننھا منا بچہ یا بچی پیدا ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ اولاد کی نعمت ہے کہ نبیوں نے بھی اولاد کی نعمت کو اللہ سے مانگا، لیکن آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو وہی نعمت ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ زحمت ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ اتنا ثواب بچے کی پیدائش اور پرورش پر نہیں ملتا ہے جتنا بچی کی پیدائش اور پرورش پر شریعت کی جانب سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اہل عرب مشرکین مکہ منہ چڑھایا کرتے تھے جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ آپ کے یہاں آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو منہ چڑھایا کرتے تھے اور ان کو بڑا رنج و ملال ہوا کرتا تھا۔ اسی کو قرآن نے یوں بھی کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اتنا منہ چڑھاتے تھے کہ زندہ بچی کو درگور کر دیا کرتے تھے، قبر میں گاڑ دیا کرتے تھے گڈھے میں۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اولاد بڑی نعمت ہے، نبیوں نے بھی مانگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اگر لڑکا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، نبیوں نے بھی مانگا ہے، لیکن اگر لڑکا پیدا نہ ہو لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر منہ نہ چڑھائے۔ اگر منہ چڑھاتا ہے تو اس کی عادت وہی عادت ہے جو زندہ بیٹیوں کو قبر میں گاڑنے والوں کی عادت تھی کہ جب بچی پیدا ہوتی تو منہ چڑھایا کرتے تھے۔ نبیوں نے بھی اولاد کی خاطر دعائیں کی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا کہنے والا خلیل اللہ ہے، ربا مجھے بھی نیک صالح فرزند عطا کر دے۔ دعا کہنے والا زکریا علیہ السلام ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو لڑکے کے واسطے دعا کی جا سکتی ہے لڑکا مانگنے کی، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو منہ چڑھانے کی نہ سوچے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بیٹی کی پرورش پر وہ کچھ ملتا ہے جو بیٹے کی پرورش پر نہیں ملتا۔ تو بہرحال اولاد بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو بچوں کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا انکم لمن ریحان اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو خوشبو دے رکھی ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہے، یعنی بچوں کو اللہ کی خوشبو قرار دیا نبی علیہ السلام نے۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہمارے ہی حق ہے، باپ بڑا ہے تو اس کے ہی حق ہے بیٹوں پر یا بیٹیوں پر، بلکہ قاعدہ یہ ہے ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دیا ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کا بڑا حق ہے، ان کے سامنے اوہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، بڑا حق رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کا کچھ بھی حق نہ ہو۔ دوست اور بزرگوں، بچوں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کا مکان بنائیں اور ان کے گھر دلہن سے آباد کریں، صرف یہی حق نہیں ہے بلکہ اصل حق کچھ اور ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے بچے کا
کہ جب صحبت کریں تو صحبت کرتے ہوئے اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب صحبت کریں تو صحبت کرنے کی دعا پڑھنی چاہیے، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم سے شیطان کو دور کر دے، اور اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس سے بھی اللہ شیطان کو دور کر دے۔ بتاؤ ہم میں سے کون پڑھتا ہے؟ اگر ہم نے نہیں پڑھی ہے یہ دعا تو سمجھ لیجئے ہم نے بچے کا سب سے پہلا حق ضائع کر دیا۔ اور جب نطفہ نکلنے لگے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اللہ جو آپ ہمیں عطا کرنے والے ہیں اولاد کی صورت میں، اس میں شیطان کا حصہ مت ڈالنا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سب سے پہلا حق ہے کہ جب ہم صحبت کریں تو اسلامی شریعت کے مطابق صحبت کریں، اور صحبت اچھی نیت سے کریں، اس نیت سے کریں کہ صحبت کرنے کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا ہے، اس کو دیکھنا، اس کو تاکنا، اس کو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، صحبت بھی اچھی نیت سے ہونی چاہیے۔ بچے کا سب سے پہلا حق یہی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں بچے کے حق کو۔ ہم دعا نہیں پڑھتے ہیں، صحبت کرنے کی دعا نہیں پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حمل کی حالت میں، بچہ پیٹ میں آ گیا ہے، سنت بھری زندگی گزاریں۔ جب ہم سنت بھری زندگی گزاریں گے، سنت بھری زندگی کے اثرات بچے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ہم نہیں سنتے ہیں کہ حمل ہی کی حالت میں فلاں بزرگ نے پورا قرآن کریم اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا تھا۔ جی ہاں، یہ واقعات ہیں اور سچے واقعات ہیں، اس لیے کہ ماں قرآن اتنا پڑھتی تھی کہ بچے پر اس کے اثرات اتنے ظاہر ہوئے کہ بچے نے اندر ہی اندر قرآن پاک حفظ کر لیا، کسی نے چند سورت یاد کر لی۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ بچے کا ایک حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کو ظاہری گندگیوں سے پاک کریں، اس کو غسل دلائیں، سنت کے مطابق اسے غسل دلائیں۔ اور ایک حق بچے کا یہ بھی ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، اور اللہ والے کے پاس لے جا کر ایک کھجور دیں، اور کھجور کو اپنے دانتوں سے چبائے گا۔ وہ اللہ والا جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور پھر وہ کھجور کو چبائے گا اپنے دانتوں سے اور تھوڑی سی کھجور دے گا۔ وہ کھجور جو اس کے منہ میں لگی ہوئی ہے، اس بزرگ، اس اللہ والے کے اپنے بچے کے تالوں میں لگا دیں، اس کی برکت سے اور اس کے اثرات بھی اس بچے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے یہ حق بھی ضائع کر دیا ہوگا۔ اذان دیں، ذرا زور سے دیں، لیکن چیخ کر نہیں، تاکہ دل کے اندر وہ کلمات اور اللہ کی بڑائی اتر جائے۔ نام رکھیں مگر اسلامی نام رکھیں۔ یہ کوئی نام نہیں ہے چاندنی، یہ کوئی نام نہیں ہے خوشبو، نام رکھو صحابہ کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی آدمی ایسا آتا کہ اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ بدل دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے، آپ نے فرمایا نہیں تم سہل ہو، ان کا نام بدل دیا اس لیے کہ معنی صحیح نہیں تھے۔ جب بچہ 3 سال 2 سال کا ہو جائے اور بولنے لگے تتلی زبان میں، تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان پر آنا چاہیے وہ آنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کہنا چاہیے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو 2-4 چپت اس کے لگا دینے چاہیے۔ یہ شریعت کہتی ہے ہم لوگوں کو دوستو۔ لہذا ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ وقت بھی ناکافی ہے، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو، عقیقے کی بات ذکر نہ کر کے یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد۔